ان عام سوالوں پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفارتکار منصور احمد خان صاحب، کابل میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں اور بڑے نازک دور میں جو تھے یہ سفیر تھے۔ بہت بہت شکریہ جناب منصور صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ کیا آپ کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس قسم کے کہتے ہیں نا تصادم کا خدشہ تھا، اور کیا کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی تھی کہ دونوں ممالک جو ہے اس جنگ سے بچ سکتے تھے، اوائڈ کر سکتے تھے اس چیز کو؟ جی میرا خیال ہے کہ جس طرح سے پہلے دونوں ملکوں میں 2021 اور 2022 کے بعد خاص طور پہ کشیدگی میں اضافہ ہوا، اور اب وہ کشیدگی آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایکٹیو ہاسٹیلٹیز کے اندر یا ایکٹیو کے اندر چلی گئی ہے، تصادم ہو رہا ہے، اور وہ بہت ہی جو ہے نا دونوں سائڈوں کے درمیان ایک حالات یا ریلیشنز جو ہے مخدوش ہو چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر 2022 سے 2025 کے درمیان بتدریج اگر ہم اپنے تعلقات کے دونوں حصوں کو ایڈریس کرتے ہیں، پہلا حصہ جو ہمارے لیے ٹیررزم ہے وہ ایک بنیادی ٹھیک ہے ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ٹی ٹی پی، بی ایل اے، مجید بریگیڈ ان کے ٹیررزم کا شکار رہا ہے بہت عرصے سے، اور ان کو افغانستان میں پناہ بھی ملتی رہی ہے۔ لیکن دوسرا حصہ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے دوسرا حصہ بہت ضروری تھا، اور دوسرا حصہ تھا پاکستان اور افغانستان کی ٹرسٹ بیسڈ ریلیشن شپ۔ اس کے لیے کچھ ایک ایسی انوائرمنٹ ہمیں سے مراد ہے دونوں ممالک کو، میں افغانوں کو بری الذمہ نہیں اس سے قرار دے رہا ہوں، دونوں ممالک کو ایک ایسی ٹرسٹ بیسڈ ریلیشن شپ کی ضرورت تھی جو شاید دونوں ملکوں کے لیے ضروری بھی ہے۔ افغانستان کو اگر اپنا پوری طرح پھلنا پھولنا ہے تو وہ ادھر ادھر پارٹنرشپ تلاش کرنے کی بجائے سب سے بہترین نیچرل پارٹنرشپ ان کے پاس پاکستان کی ہے، اور پاکستان کے لیے بھی اب افغانستان کی پارٹنرشپ اور افغانستان کے تھرو کنیکٹیوٹی سینٹرل ایشیا اور ان سب کے لیے کے تھرو حاصل کرنا بہت ضروری تھا۔ تو میرا خیال ہے دونوں ملکوں نے ہی اس فیز کو جو پچھلے 3-4 سال کا ہے اس میں مس ہینڈل کہہ لیں آپ، یا اس سے آپ یہ کہہ لیں کہ فائدہ نہیں ہو سکا پوری اپنے اچھا یہ بڑی سامنے کی بات ہے نا، یہ کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی تعاون جو ہے وہ اٹ میک سینس کہ دونوں ممالک کے درمیان، اور ظاہر ہے کہ پھر آپ بھارت کے ساتھ بھی تعلقات کریں، ایران کے ساتھ بھی کریں، جس ملک کے ساتھ چاہے کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہو کہ کسی اور کے خلاف آپ استعمال ہو رہے ہوں۔ تو کیا وجہ تھی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرسٹ بیس آپ بڑھا نہیں سکے، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں بڑھایا جا سکا؟ اس کی وجہ میرا خیال ہے کہ جو گزشتہ 4 دہائیوں سے جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات تھے وہ بہت ہی ملٹری اینڈ سیکیورٹی بیسڈ چل رہے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ وہاں جہاد اور چل رہا تھا، یا وہاں پہ جہاد تھا تو مجاہدین گروپس کے ساتھ تعلقات ہوتے تھے، جب طالبان کی انسرجنسی چل رہی تھی تو یو ایس اور نیٹو کی حکومتیں موجود تھیں، لیکن فوکس زیادہ افغان طالبان کے اوپر رہتا تھا، اور افغان طالبان کے پاکستان میں کیا ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، ان چیزوں کے اوپر رہتا تھا، جس کی وجہ سے جو اسلام آباد اور کابل کے درمیان جو ریلیشن شپ ہونی چاہیے تھی، خواہ وہ کارزئی اور غنی حکومتوں کے ساتھ ہونی چاہیے تھی یا پچھلی حکومتوں کے ساتھ بھی یا موجودہ افغان طالبان کی حکومت کے ساتھ بھی، وہ نہیں اسٹیبلش ہو سکی۔ اور طالبان کے آنے کے بعد بھی جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، جو ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانیاں تھیں، ان میں مزید اضافہ ہوا، تو جو کہ ایک سرپرائزنگ بھی ہے، کیونکہ اگر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اچھے ہوں تو پھر افغانستان کے انڈیا کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ جتنے مرضی تعلقات ہو جائیں ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں فرق اس وقت یہ پڑ رہا ہے کہ افغانستان اور انڈیا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاص قسم کی میسیجنگ کر رہے ہیں، اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ ہیں یا بہت سیریس حالت میں ہیں افغانستان کے ساتھ۔ نہیں وہ تو ایگریویٹ کر رہے ہیں نا کہ جو پوسچرنگ ہو رہی ہے نئی دلی اور کابل کی طرف سے، تو اس سے تو مزید مطلب ہے نا کہ وہ کریلا نیم پہ چڑھ رہا ہے، تو مزید تلخیاں بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ سے۔ لیکن میں اس بات پہ آتا ہوں کہ یہ کہ ایک زمانہ تھا نا کہ افغان طالبان اور پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہوا کرتے تھے، پاکستان پہ الزام لگا کرتا تھا کہ جی کوئٹہ شورا چل رہی ہے اور پاکستان جو ہے مدد کر رہا ہے، امریکہ نیٹو کی ہم نے ناراضگی کو مول لیا تھا، تو کیا وجہ ہے کہ وہ ایک ردم جو تھا وہ برقرار نہ رہ سکا؟ وہ ہمارے آئی ایس آئی کے چیف بھی گئے تھے، انہوں نے کہا تھا ایوری تھنگ وڈ بی گڈ، چائے پی تھی، آپ بھی تھے اس تصویر میں مشہور معروف میں، تو اتنی ساری امیدیں اور پھر یہ حالت ہو گئی۔ یہ ہوا یہ ہے کہ دیکھیں اگین میں بار بار جا رہا ہوں کہ پچھلے 40 اور 50 سالوں میں جو ہوا ہے وہ افغانستان میں کس قسم کا ماحول پیدا ہوا ہے کہ افغانستان کے اندر یہ بہت تاثر نے زور پکڑا ہے کہ افغانستان کے اوپر پاکستان کا بہت زیادہ غلبہ ہے یا پاکستان کا بہت زیادہ اثر ہے، تو جو بھی حکومت آتی ہے وہ پاکستان کے ساتھ بہت ہی پولیٹیکلی، کیونکہ ان کی ایک ڈومیسٹک پولیٹکس بھی ہے، وہ پولیٹیکلی ایک بہت ہی محتاط رویہ رکھنا چاہتی ہے کہ یہ محسوس نہ ہو۔
اور طالبان نے بھی خاص طور پر آنے کے بعد یہ میسیجز دینے شروع کیے، یہ شو کرنا شروع کیا کہ وہ پاکستان کے انڈر نہیں ہیں، اور وہ کٹ پتلی نہیں ہے ہماری، وہ کٹ پتلی نہیں ہے، وہ پاکستان کا سٹگما جو ہے وہ انہوں نے زائل کرنے کی کوشش کی۔ اور اس فیز میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دونوں ملک اگر بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے کہ ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب افغانستان میں کوئی غیر ملکی فوجیں نہیں رہی، افغانستان جو ہے اپنے فیصلے خود کرے، افغانستان اپنی ریلیشن شپس دوسرے ممالک کے ساتھ بھی خود کرے، لیکن ہمارے جو بنیادی جو تحفظات ہیں یا ہمارے ساتھ جو کوآپریشن ہونا چاہیے افغانستان کا، وہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اور افغانستان اور پاکستان سے زیادہ کلوز پارٹنرز ابھی بھی کوئی نہیں ہو سکتے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان تمام تر چیلنجز کے باوجود۔ اچھا، کیا وجہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے، تحریک طالبان پاکستان، جس کو اب خوارج بھی کہا جاتا ہے، کہ اس کو وہ کیوں اتنی مطلب ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے تحفظات دور نہیں کرنا چاہ رہے؟ میرا خیال ہے تحریک طالبان پاکستان ایک تو جب یہ یو ایس اور نیٹو کی یہاں فوجوں کی موجودگی میں جب یہ انسرجنسی چل رہی تھی، تو اس وقت تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ غیر ملکی فوجوں کے وہاں موجودگی کے نتیجے میں ہی وجود میں آئی تھی پاکستان میں، اور انہوں نے ان کو بہت سپورٹ کیا ایکٹیولی، ساتھ شانہ بشانہ لڑے، تو وہ نظریاتی تعلق ہے، ان کے درمیان نظریاتی تعلق ہے، ایک ہی مدرسوں سے تھے، ایک ہی ان کے فیملیز کے تعلقات بھی تھے، تو قبیلے وہی ہیں، ظاہر ہے۔ اچھا، ایک اور میں چاہوں گا اس پہ بھی روشنی ساتھ ہی ڈال دیں کہ جو نقاد ہیں بہت سارے، وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے ٹی ٹی پی کے معاملے کو بہت زیادہ مرکزیت دے دی، بالکل اس پہ بھی آپ بات کرتے، لیکن جو آپ کا ایک معاشی تعلق ہے، اکنامک کلاؤڈ تھا، آپ کا ڈپلومیٹک کلاؤڈ تھا، پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ تھا، اس کو آپ نے صحیح طرح سے استعمال، اگر ملغوبہ بنا کے چلتے تو غالباً چیزیں اتنی ہاتھ سے نہ نکلتی، اور لو انٹینسٹی پہ ہم رکھتے ہیں معاملات کو، مطلب کانفلکٹ ہوتا، لو انٹینسٹی رہتا، اور آپ نے کہتے ہیں نا مائی وے اور ہائی وے کی جو پالیسی تھی اس کی وجہ سے جو ہے خرابی ہوئی ہے۔ جی افغان طالبان نے چونکہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بہت قریبی تعلقات تھا، اور افغان طالبان کا غالباً بیک آف دا مائنڈ یہ بھی خیال ہے کہ اگر کسی وقت ان کو اقتدار سے نکال دیا جاتا ہے کسی بھی ان کے خلاف موومنٹ کے سلسلے میں، تو ان کے لیے ٹی ٹی پی پھر دوبارہ سے ان بارڈر کے علاقوں میں ایک سہارا ہوگی، تو اس لیے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بہت زیادہ ایکٹیو اختلافات میں نہیں جانا چاہتے تھے۔ اس کا طریقہ یہی تھا جو آپ نے بھی بیان کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اتنے زیادہ لیوریجز ہیں ریلیشن شپ کے، جس میں لوگوں کی موومنٹ ہے، آپ اپنے قبائلیوں کے تعلقات کو نارملائز کریں، ریسٹور کریں جو کہ بہت عرصے سے متاثر ہوئے ہیں، آپ اکنامک کنیکٹیوٹی پیدا کریں، آپ دونوں ممالک کے درمیان سٹیکس پیدا کریں۔ پاکستان سے ایجوکیٹڈ لوگ افغانستان کی منسٹری اور افغانستان کے انسٹیٹیوشنز میں کام کر رہے ہیں، وہ افغانستان کو چلا رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ نہیں ہو سکتی؟ اور اگر ہمیں تھوڑا بہت آؤٹ آف دا وے جا کے بھی ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے۔ اچھا سر، مجھے ایک چیز جو میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے یہاں بڑا ایک زبردست جنگوازم آیا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ جب بھی تعلقات کشیدہ ہوتے، تصادم ہوتے تو نظر آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی کہ ہمارے جیسے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب وہ احسان فراموش کہہ رہے ہیں، اب یہ رویے کیا ڈپلومیسی میں یہ بہتر ہوتے ہیں کہ یہ جو آپ نے جو کچھ آپ نے انویسٹ کیا تھا افغانستان پہ گزشتہ 50 سال میں، آپ نے سب کو مطلب گنوا دیا کہ جب آپ، اور ظاہر ہے کہ وہی افغان اگر جن کو آپ کہہ رہے ہیں تو انہی کا ٹرائب جو پاکستان میں بھی، آدھا ٹرائب پاکستان میں رہ رہا ہے، ایک خاندان پاکستان میں، بھائی دوسری جگہ پر ہے، اس حد تک جانا چاہیے تھا کہ ایک ریسسٹ سلر میں کہوں گا، ہمارے بعض لوگ بڑی غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں، ہمارا میڈیا کا بھی ایک سیکشن اور ہمارے پولیٹیشنز بھی۔ جی جنگوازم جو ہے نا یہ زیادہ سکار کر دے گا ریلیشن شپ کو آنے والے سالوں کے لیے، اور جنگوازم پاکستان کی بھی کچھ لیڈرز یا پاکستان کے کچھ سرکلز بھی شو کر رہے ہیں، اور افغانستان کی طرف سے بھی جنگوازم ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے دونوں سائڈوں کو جنگوازم اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ہمارے افغانستان کے ساتھ بہت کلوز ریلیشن شپ ہے، ہمارے جو ہے نا بہت سے لوگوں کے جو آباء و اجداد ہیں وہ افغانستان سے ہی آئے تھے، تو ہمارے درمیان کوئی ریلیشن شپ جو ہے اس میں اس طرح کا بنیادی اختلاف نہیں ہے جو ہمارا بھارت کے ساتھ اختلاف ہے، تو کہ ہمارے ریلیجن کی بیس پہ ڈفرنس ہے، ہمارے تو بہت زیادہ کامنلٹی ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم اس پوٹینشل کو استعمال نہ کریں اور اس نہج پہ حالات چلے جائیں تو فکر کی بات ہے۔ کہیں نہ کہیں انٹروسپیکشن۔ میرا آخری سوال آپ سے، افغان وزیر خارجہ کا دورہ نئی دلی
کیا پیغام ہے پاکستان کے لیے؟ بھارت اور افغانستان کے 1948 سے جو حالات ہیں، جیسے جو تعلقات ہیں، وہ اسی نہج پہ اسی بات پہ بیس کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، اور بھارت ہمیشہ افغانستان کے اندر اپنے ایسٹس کو بنانے کی کوشش کرتا رہا ہے، اور 2001 سے لے کر 2021 تک تو انہوں نے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو بہت زیادہ یہاں پہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ جو افغانستان کے جو بارڈرنگ ایریاز ہیں پاکستان کے ساتھ، انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ اب چونکہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ایک بار پھر کشیدہ ہوئے، تو انڈیا کو بھی اور افغانستان کو بھی دونوں کو یہ موقع نظر آیا کہ وہ اس میسیجنگ کریں تاکہ پاکستان کے لیے ایک ٹو فرنٹل قسم کی سچویشن جو کافی عرصے سے پہلے بھی ایگزسٹ کر رہی تھی، وہ دوبارہ سے پیدا ہو۔ میرا خیال ہے اس کو بھی ہم ڈیل کر سکتے ہیں اگر ہم دوبارہ سے کسی طرح سے افغانستان کے ساتھ اپنی لائنز کو ریسٹور کریں، اور ایک اپنی ریلیشن شپ کے اوپر، افغانستان کے ساتھ ریلیشن شپ کے اوپر منظم طریقے سے کام کریں، تو پاکستان کے لیوریجز بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ بہت شکریہ منصور صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی منصور صاحب کی، اور یقیناً مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، تصادم ہو، پاکستان کو جو کچھ کرنا تھا اپنی ہم لوگوں نے حفاظت کے لیے کیا، لیکن اس کا حل جو ہے وہ مزید لڑائی یا جنگ نہیں ہے، جنگوازم نہیں ہے، بلکہ حل یہ کہ جی دوبارہ افغانستان کو انگیج کیا جائے، اور جو پاکستان کا بڑا کلاؤٹ ہے، مارچی کلاؤٹ ہے آپ کا، ڈپلومیٹک ہے آپ کا، پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ ہے، اس کو جو استعمال کیا جائے تاکہ یہ جو ایک تناؤ اور کشیدگی ہے اس کا خاتمہ کر کے ایک کانفیڈنس بلڈنگ جو ہیں وہ میجرز ہوں۔